السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، اس میں کون کون سے حروف کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ چلتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تلاوت سیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں الف اور عین کا خیال رکھا جائے گا، اعوذ نہیں پڑھنا بلکہ اعوذ، الف اور عین کو، دونوں حروف کو، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ، اور ذال کو ہم نے نرم پڑھنا ہے، زو نہیں کرنا، زو نہیں کرنا، زا جیسی آواز نہیں نکالنی اور زوا جیسی بھی نہیں نکالنی، ذال پڑھنی ہے نرمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ میں لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا، اور جب زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے تسمیہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں سین کی آواز نکالیں گے، لفظ اللہ باریک ہوگا، اور الرحمن میں حا نکالیں گے، اور الرحیم میں بھی حا کی آواز ہوگی۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت ہر نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے۔ اس کی تلاوت کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کی تجوید کو اور اس کے قواعد کو، تاکہ آپ کو نماز میں پڑھنے میں آسانی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے حا کو حلق سے نکالا، للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھا، اور رب العالمین کے رو کو پر پڑھا یعنی موٹا پڑھا، اور عالمین کا عین کو بھی ہم نے حلق سے نکالا۔ آیت نمبر 2 میں الرحمن میں الرحمن، رو کو موٹا پڑھا، حا کو حلق سے نکالا، میم کی کھڑی زبر ادا کی، اور الرحیم میں بھی رو کو پر پڑھا، رحیم کی حا نکالی، اور آگے حروف مدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے رحیم پڑھا۔ مالک یوم الدین میں میم کھڑی زبر ما کی وجہ سے ہم نے ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھا۔ یوم الدین، دال کو سختی سے پڑھا، مضبوطی کے ساتھ پڑھا کیونکہ دال پر شد ہے۔ ایاک نعبد میں بھی یا میں یا کے اوپر شد ہے، اس لیے تھوڑا مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے شدہ ہونے کی وجہ سے۔ ایاک نعبد میں عین نکالیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، اور نستعین میں عین کا خیال رکھیں گے۔ ایسے اہدنا الصراط المستقیم میں ہا کو ہم حلق کے آخر حصے سے نکالیں گے، ہا اور حا میں فرق رکھیں گے، یہ چھوٹی ہا ہے ہا، اہدنا الصراط، اور صاد موٹا ہے، وا موٹا ہے، طوا موٹا ہے، صراط المستقیم میں بھی قاف موٹا پڑھیں گے، اور حروف مدہ ہونے کی وجہ سے قیم تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے صراط الذین، صاد موٹا، را موٹا،
اور طا بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے. ان تینوں حروف کو ہم پر ادا کریں گے. الذین میں ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. انعمت میں الف اور عین کا واضح خیال رکھیں گے. انعمت انعمت یا انعمت نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انعمت علیہم میں عین کا خیال رکھا جائے گا. غیر المغضوب میں غیر موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کو حروف تفخیم بھی کہا جاتا ہے. مغضوبی غین کو موٹا پڑھیں گے، ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا، اور علیہم میں عین کو موٹا پڑھیں گے. ولا الضالین میں ضاد موٹا پڑھا جائے گا اور کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور لام کے اوپر اور ضاد کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا. ولا الضالین. اس ضاد کو دعات پڑھنا بھی درست ہے، دعات بھی پڑھ سکتے ہیں اور واد بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کی ایک بار مکمل تلاوت دوبارہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله